اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور پھر انسان بنا کر ہمیں امام الانبیاء جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہمیں ایمان کلمہ عطا فرمایا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر مسلم نہیں بنایا، ہندو ہے، یہود ہے، عیسائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے نکال کر ہمیں اپنی توحید والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سے احکامات ذکر فرمائے ہیں، اس حکم پر عمل کرنا ہے، اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں حکم دیا تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، تو اللہ تعالیٰ نے جب اقیم الصلاۃ کہا تو ہم نے تو سنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہم نے اللہ کی زبان سے کما یلیق بشان ہی سنے نہیں ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، تو اب ہم کیسے اقیم الصلاۃ پر عمل کریں گے؟ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ نماز کیا ہے، نماز کس طرح ادا کرنی ہے، نماز کی رکعتیں کیسی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان اور اپنے درمیان ایسی شخصیات بھیجی ہیں جن کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کی جماعت ہے، اور ان کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ یہ اللہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے بھی باتیں کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے سنتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان، واقعی تم نے ہمیں نہیں دیکھا، واقعی تم نے ہمیں نہیں سنا، لیکن تم اعتماد کرو واسطے کے اوپر، جس واسطے کا نام انبیاء ہے، جس واسطے کا نام رسول ہے، کہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے، وہ اللہ کو دیکھتے بھی ہیں، اللہ سے سنتے بھی ہیں۔ تو اللہ تک پہنچنا ہے تو تمہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بات ماننی پڑے گی، تمہیں نبیوں کو ماننا پڑے گا۔ نبی پھر تمہیں اللہ تک لے جائیں گے، اللہ کا حکم سمجھائیں گے بھی، اللہ کا حکم بتائیں گے بھی۔ تو نبی کے اوپر یقین اور اعتماد ہوگا تو نبی اللہ تک لے کر جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آخر کے اندر تشریف لائے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے، لیکن ہم نے آقا کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سنا نہیں ہے۔ اب عمل تو ہم تب کریں گے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہو۔ جب ہم نے دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، تو ہم دین پر کیسے عمل کریں گے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت عطا فرمائی ہے، جس جماعت کا نام اصحاب پیغمبر ہے، جس جماعت کا نام اصحاب رسول ہے، صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام نے نبی کو دیکھا بھی ہے، صحابہ کرام نے نبی کو سنا بھی ہے، صحابہ کرام نے نبی کی مجلسیں بھی اختیار کی ہیں، انہوں نے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پوری امت تک پہنچایا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا لیکن انہوں نے دیکھا ہے، ہم نے نہیں سنا لیکن انہوں نے سنا ہے۔ تو پھر اگر نبی تک پہنچنا ہے تو ایک جماعت ہے، اس جماعت پر اعتماد کرنا ضروری ہے، جس جماعت کا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، جنہوں نے نبی کو دیکھا بھی ہے، نبی کو سنا بھی ہے، نبی سے نبی کا دین لیا بھی ہے، اور نبی نے ان کو امین کہا ہے، نبی نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ تو میری ساری باتوں کا خلاصہ اتنا نکلا ہے، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو نبی پر اعتماد کرنا ضروری ہے، اور اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو صحابہ کرام پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ اگر نبیوں پر اعتماد ختم ہو جائے تو ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے، اگر صحابہ پر اعتماد ختم ہو جائے تو ہم مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے آپ کو صحابی نظر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے آپ کو آپ کا شاگرد وہ بات بتاتا ہوا نظر آئے گا۔ کبھی ان عمر بن خطاب ہوگا، کبھی ان عثمان بن عفان ہوگا، کبھی ان علی بن ابی طالب ہوگا، کبھی ان ابن عمر ہوگا، کبھی ان ابی ہریرہ ہوگا، کبھی ان عائشہ ہوگا، کبھی ان سودا ہوگا۔ یہ سارے دین سے پہلے
آپ کو صحابہ کرام راوی نظر آئیں گے، صحابہ کرام پیغمبر کا دین بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر اس راوی کو نکال دیں تو ہم نبی تک نہیں پہنچ سکتے، تو نبی تک پہنچنا ہے تو صحابہ پر اعتماد ضروری ہے، اور اگر خدا تک پہنچنا ہے تو پھر انبیاء کرام پر اعتماد ضروری ہے۔ نبیوں کو نکال دیں تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور صحابہ کو نکال دیں تو ہم مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبیوں پر بھی اعتماد ضروری ہے، صحابہ پر بھی اعتماد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے سامنے منزل دو ہے، خدا ہے، مصطفیٰ ہے، اور راستہ دو ہے، ایک نبیوں کے پر اعتماد والا ہے، دوسرا صحابہ پر اعتماد والا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو دین سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور پورے عالم کے اندر دین کا پیغام